مہمانان گرامی، ریسکیو آفیسرز، ریسکیورز، اور خاص طور کے اوپر جو مجھے خوشی ہے کہ آج جو پورے پاکستان سے یہاں پر آئے جو والنٹیئرز ہیں اور جو میرے میڈیا کے یہاں پر دوست احباب ہیں، آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ میرے لیے یہ آج کا جو موقع ہے یہ بڑا قابل فخر ہے، باعث فخر ہے، اور چونکہ ہم نے ریسکیو 1122 کو اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ بڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے جیسے ہم بھی بڑے ہو رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ 1122 بھی جو ہے وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی، اور ایک منظم ادارے کے طور کے اوپر جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اور بنیادی طور کے اوپر آج ہم یہ بات فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی ایسے ادارے کے اوپر جو ہے وہ سب فخر کر سکتے ہیں اور جس کی پہچان جو ہے وہ ہر گھر کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، اور جس نے ہر پاکستانی کے دل کے اندر اپنا گھر کیا ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ریسکیو 1122 کی سروس ہے، اور یہ بہت بڑا آپ کے لیے اعزاز ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے باقی ادارے بھی ہیں، جو سروس اورینٹڈ ادارے ہیں، جن کا کام پبلک کو سروس فراہم کرنا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 1122 کا ادارہ سویلین سائٹ کے اوپر ان کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ عوام کی خدمت کرتے ہیں، کوئی ادارہ عوام کی خدمت کرتا ہے، تو اس ادارے کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی لوگ عزت دیتے ہیں، اس ادارے کو بھی جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں، جس طرح بتایا 1 کروڑ سے زائد لوگوں کو جو ہے وہ 1122 جو ہے وہ ریسکیو کر سکی ہے، اور کوئی بھی حالات ہوں، کوئی بھی ایمرجنسی ہو، طوفان ہو، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، آگ لگ جائے، بم بلاسٹ ہو، لیکن اس میں جو ہمارے یہ جو شیر جوان ریسکیور ہیں، یہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ یہ دوسروں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو بھی جو ہے وہ داؤ پہ لگاتے ہیں۔ تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور جو آپ نے پروگرام ڈاکٹر صاحب شروع کیا RCC کے نام سے، ریسکیو کیڈٹ کارپس کے نام سے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کو بھی جو ہے وہ ساتھ انوالو کریں۔ اور سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ کسی بھی قوم کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک رسپانسیبل قوم ہوتی ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، وہ اپنی سیوک رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہیں، وہ اپنی سوشل رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہیں۔ اور یہ آج کا آپ کا بڑا زبردست انیشیٹو ہے کہ آپ نے کمیونٹی پارٹیسپیشن کو بھی جو ہے وہ انکریج کرتے ہیں۔ اور مجھے خوشی ہوئی کہ یہاں پر جب میں نے مختلف اضلاع سے آئے، پاکستان کے دور دراز علاقوں سے آئے، مختلف اداروں سے آئے، جب میں نے والنٹیئرز کو دیکھا، ان کے جذبوں کو دیکھا، کہاں سے یہ کمپیٹ کر کے اپنے ڈسٹرکٹ سے یہاں تک پہنچے آپ کی اکیڈمی کی سطح کے اوپر، اور آج ہم جو ہے وہ انٹرنیشنل جو ڈے آف والنٹیئرز ہے اس موقع کے اوپر ان کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو میں آپ کو بھی جو ہے وہ شاباش دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے حوصلے اور جذبے کو بھی میں داد دینا چاہتا ہوں خاص طور کے اوپر۔ اور یہ بڑا اہم ہے ہمارے لیے کہ ہم جو ہماری ایک قوم بن کے ہم ہر قسم کے حالات کے لیے جو ہے وہ تیار رہیں، ہر قسم کے حالات کے لیے جو ہے وہ ہم رسپانس دینے کے لیے جو ہے وہ تیار رہیں۔ اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں آپ کی علاقوں کی سطح کے اوپر، جس میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم خود وہاں پر بطور معاشرے کے طور کے اوپر اپنی ذمہ داری لے لیں تو بہت ساری چیزوں کے اوپر ہم جو ہے وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ اور ایک عظیم قوم بننے کے لیے جو ہے وہ یہی میں سمجھتا ہوں کہ اصول ایسا ہے کہ ہم سب اپنے اپنے حصے کا جو ہے وہ شمع روشن کریں، اپنے اپنے حصے کی جو ہے وہ دیا جو ہے وہ ہم نے جلانا ہے، اور پازیٹیو کردار ادا کرنا ہے، مثبت کردار ادا کرنا ہے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے اندر۔ اور ابھی اسی طریقے سے جو ریسکیو 1122 کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے، جس طرح بات ہو رہی تھی، ابھی 28 کے مختلف اضلاع کے اندر جو ہے وہ موٹر سائیکل سروس بھی جو ہے پنجاب حکومت جو ہے وہ شروع کرنے جا رہی ہے، اور اس کا میں کریڈٹ
جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار کو اور جو آپ کے ڈی جی ہیں ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ ہیلی کاپٹر سروس کا بھی جو پہلی ہیلی کاپٹر ایمرجنسی سروس جو ہے وہ 1122 جو ہے وہ شروع کرنی جا رہا ہے، جس کی اپروول باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ دے چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کی ایک اسکواڈ کے اندر، ایک کیپیسٹی بلڈنگ کے اندر ایک اہم جو ہے وہ اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور حکومت ہر طرح کے وسائل جو ہے وہ آپ کو فراہم کرے گی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی جان بچانا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی جو ہے وہ اولین ترجیح ہے، اور اس ترجیح کے اوپر جو ہے وہ کسی طور کے اوپر بھی کسی قسم کا بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور مجھے اس چیز کی خاص خوشی ہے کہ جب آپ لوگ بھی اپنا 1122 کا یونیفارم جب پہنتے ہوں گے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سطح کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے والدین جو ہماری مائیں ہیں وہ فخر سے اپنے بچوں کو جو ہے وہ ریسکیور بناتی ہیں، ان کو 1122 کی سروس کا حصہ بننے کی جو ہے وہ ترغیب دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا آپ کے لیے جو ہے وہ اعزاز ہے، کسی اعزاز سے جو ہے وہ کم بات نہیں ہے یہ آپ کے لیے۔ اور آخر میں میں آپ کو، کیونکہ یہ سارے ہمارے جو ہیں وہ جوان ہیں، تو میں آپ کو صرف علامہ اقبال کا وہ شعر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، منزل نظر آتی ہے ان کو اپنی آسمانوں میں۔ تو ہم نے جو ہے وہ اسکائی از دی لمٹ، پاکستان کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، پاکستان کے لیے ہم نے ہر کام آگے کر کے لے کے جانا ہے۔ تو میرے ساتھ مل کے جواب دیں، پاکستان، پاکستان، ریسکیور۔ تھینک یو۔ وزیر مملکت بلائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب لاہور میں ریسکیو ہیڈ کوارٹر کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ریسکیو 1122 کو ترقی کرتے ہم نے دیکھا، اسے بنتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ 1122 ایک منظم ادارے کے طور پر سامنے آئی۔ ہم ریسکیو 1122 کی کامیابی پر فخر کر سکتے ہیں۔ ریسکیو 1122 ایک منظم ترین ادارہ ہے۔ پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ کیسے ممکن ہے کہ ہماری کرنسی ڈیجیٹلائز نہ ہو؟ پاکستان کے اندر سیاسی مومنٹ سے بھی زیادہ مومنٹ کی جو ضرورت تھی وہ تھی ڈیجیٹائزیشن کی ضرورت۔ فراڈ کو کیسے روکا جا سکے گا؟ ڈبل شاہ تو ہمیشہ دنیا میں رہیں گے، اور اب ڈیجیٹل ڈبل شاہ آ گئے ہیں۔ انٹرنیٹ کے تھرو کوئی بھی ٹرانزیکشن ایسی نہیں ہے جو ٹریس نہ ہو سکے۔ پرابلم کہاں آ رہا ہے؟ بینکس کو، حکومت کو، ایس ای سی پی کو، اسٹیٹ بینک کو۔ ملک میں کرپٹو کی بات ہی ہونے لگ گئی ہے اور اسٹیٹ بینک والے سننے لگ گئے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ وہ کہہ سکتے ہیں بھائی ہم نہیں سنتے وقار زکا کو، یار صرف پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ ڈیجیٹائز اور ڈیجیٹل پاکستان کی طرف تیزی سے بڑھا جائے۔ پاکستانی عوام خرچہ کرنا چاہتی ہے، اگر آپ کے کیا جا چکا ہے۔ دو جو مرکزی ان کے ملزمان ہیں جو اس کا ویڈیو کے اوپر بھی آ کر تسلیم کر رہے ہیں، ان کو بھی پولیس نے جو ہے وہ رات گئے ان کو بھی گرفتار کیا، اور ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی بھی ہوگی، اور اس کو ایک مثال بھی بنایا جائے گا تاکہ آئندہ جو ہے وہ اس قسم کا کوئی جو ہے وہ واقعہ نہ ہو سکے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے بھی خاص ہدایات جاری کی ہیں، اور پوری پنجاب حکومت بھی اس حوالے سے جو ہے وہ متحرک ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جیسے یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ جو ہے وہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت تھا کہ جس طرح سے فیلئر ایک نظر آیا ہمیں پچھلے دنوں میں گورنمنٹ کا، جب ٹی ایل پی کے احتجاج جاری ہوتے رہے، اس کے بعد آپ کے ہی لیڈران جو ہیں وہ ٹی ایل پی کے آفس کے اندر جاتے رہے، پہلے پولیس والوں نے قربانیاں دی، بعد میں اعجاز چودھری صاحب جو ہیں وہ تشریف لے کے گئے ٹی ایل پی کے ہیڈ آفس کے اندر اور جا کے ان سے ہاتھوں میں ہاتھ ملاتے رہے۔ وہاں پر نہ صرف پولیس فورس جو ہے وہ ڈیمورلائز ہوئی، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان عناصر کو مزید جو ہے وہ وہاں پر ایک موٹیویشن بھی ملی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو مین سٹریم کرنے کے اندر زیادہ قصور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا نہیں، دیکھیں کسی جو آپ کا سوال ہے، دیکھیں یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے، تھوڑا اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ جو اس کو میں سیالکوٹ واقعے سے اس کو میں علیحدہ کر کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے لوگوں کے بہت سارا جو یہ بات ہے اس کے ساتھ جذبات جڑے ہوئے ہیں، اور ان جذبات کو بہت سارے لوگ جو ہے پھر اپنے مطلب میں اور اپنا رنگ دینا چاہتے ہیں۔ تو ریاست پہلے ہی اس حوالے سے بڑی واضح ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب ریاست کسی چیز کی ذمہ داری لیتی ہے، اور خاص طور کے اوپر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حرمت کا معاملہ ہے،
اس کے اوپر ریاست دنیا میں مقدمہ اپنا لڑ رہی ہے. تو پھر یہی بات ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو بھی، اپنے شہریوں کو بھی یہ بات کی تلقین کرتے ہیں کہ قانون کی حاکمیت کو جو ہے وہ تسلیم کریں اور ریاست کو اس کا کام کرنے دیں، قانون اس کے اوپر ہاتھ میں نہ لیں. یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ سخت سے سخت ایکشن ہوگا. جہاں تک رہی بات آپ نے ذکر کیا، تو جو وہ اس وقت سچویشن تھی، ایک سچویشن تھی کہ آپ بلڈ بات کریں اور آپ کہیں کہ ہم نے طاقت کے ذریعے جو ہے وہ ان لوگوں کو کچل دیا ہے، یا آپ بات چیت کر کے وہ لوگ جو راہ راست سے ہٹے ہوں ان کو آپ ریاست کے آئین اور قانون کو تسلیم کرنے کی طرف راغب کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اس وقت جو بہترین آپشن تھا اس کو اڈاپٹ کیا، جس میں ہم خون ریزی سے جو ہے وہ بچنا چاہتے تھے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک اب پورا ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کوئی ایک دن میں ایسی چیز نہیں ہو جاتی. کوئی ایک حکومت بھی اس کی جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہو سکتی. تو ہمیں جو ہے وہ مل کے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا ہے، اور ہمیں کسی کی نا حق جان لینے کی کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے. اس حوالے سے جو بھی ابھی اس کے اوپر تازہ ترین جو ہے وہ اپڈیٹس ہوں گی، ظاہری بات ہے وہ تو تمام اس میں جو قانونی طور کے اوپر جو پروسیجرز ہیں، پروسیس ہیں، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ فالو کریں گے. اور اس کو جو ہماری پنجاب حکومت ہے اور آئی جی پنجاب ہیں وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ تفصیلات بھی جو آگے لے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. سر یہ بتائیے گا کہ اسپیشل پروٹیکشن یونٹ ہے غیر ملکی انسٹیٹیوٹ کے لیے، تو کیا ان صاحب کے ساتھ ان کے کوئی اہلکار تعینات تھے؟ پولیس کو پتا تھا؟ دیکھیں وہ تو ان کے پاس جو ہے وہ کس کس اضلاع میں کہاں کون کون غیر ملکی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ انتظامیہ کے پاس ان کی لسٹیں بھی موجود ہوتی ہیں. اور اس کے اوپر جب یہ تمام، میں نے آپ کو کہا جو ایک مکمل انکوائری ہم کروا رہے ہیں، اس کے اندر ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ احاطہ کیا جائے گا اور وہ انکوائری رپورٹ جو ہے وہ سامنے رکھی جائے گی. بہت شکریہ.